بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اہم مسائل کہ جس پر امت نے بالکل ہی اپنی مرضی چلا رکھی ہے، حالانکہ اس کے اندر اپنی مرضی نہیں چلنی چاہیے۔ نکاح کے اندر ایک عمل ہوتا ہے مہر کا، جو عورت کو دیا جاتا ہے۔ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ عورت کو مہر کتنا دیا جائے۔ اس کا جواب آسانی سے یہ ہے کہ مہر اتنا متعین کیا جائے کہ لڑکا آسانی کے ساتھ میں اس کو ادا کر سکے، اس پر اس مہر کا بوجھ اتنا نہ ڈالا جائے کہ وہ بیچارہ ادا ہی نہ کر سکے، اور اس کے مرنے پر ہم جاہلوں کی طرح عورت سے کہیں اس کی قبر کے پاس، اس کے میت کے پاس میں، مردے جسم کے پاس میں، کہ تم کہو کہ میں نے اپنا مہر معاف کیا۔ تو مہر ایسا رکھیں جو شوہر کی آمدنی ہے، اس کی جو کمائی ہے، اور اس کمائی کے مطابق، تاکہ وہ آسانی سے مہر ادا کر سکے۔ اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ مہر نقد رکھا جائے۔ دوسری بات، اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں، مہر متعین کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ہم نے سونے کا کوئی سامان، کوئی چین لے لیتے ہیں یا انگوٹھی لے لیتے ہیں اور اس کو مہر میں لکھوا دیتے ہیں۔ حالانکہ مہر آپ کا ادا ہو جائے گا، لیکن یہ بالکل غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے عورت کی مرضی کے بغیر اس کے پیسے کا استعمال کیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو مہر متعین کیا جا رہا ہے وہ عورت کا حق ہے، جو مرد پر اس کی ادائیگی واجب ہے، تو اس کا مال اس کو دے دیا جاتا، پھر وہ اپنے مال کو جہاں چاہے، جیسے چاہے ویسے اس کو خرچ کرتی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، 1,00,000 روپے مہر لکھا دیا، 2,00,000 روپے مہر لکھا دیا، پھر مہر کے اندر چین دے دی یا گھڑی دے دی یا انگوٹھی دے دی، اور اس کو اس کے اندر کاؤنٹ کر دیتی کہ یہ مہر کے اندر ہے۔ حالانکہ مہر آپ کا یاد رکھے ادا ہو جائے گا، لیکن یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ اصول یہی ہے کہ جس کا مہر ہے اس کا مال آپ اس کے ہاتھ میں دے دیں، یا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کو واقعے میں اس کے لیے چین لینا ہے یا انگوٹھی لینا ہے تو آپ باقاعدہ اس کی اجازت لیں کہ ہم نے آپ کے ساتھ میں جو نکاح کر رہے ہیں اور اس پر جو مہر متعین ہو رہا ہے، اس مہر پر جو ہم یہ چیز آپ کو لے کے دینا چاہتے ہیں، تو کیا آپ اس بات کے لیے راضی ہیں؟ اگر اس بات کے لیے لڑکی راضی ہو جاتی ہے تو یہ سمجھ لو کہ آپ نے حسن اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ بصورت دیگر آپ کا مہر تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ خلاف سنت ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم شادی کے اندر لڑکیوں کو زیور دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جب کسی وجہ سے اللہ نہ کرے کسی کی رشتہ داری چلتی نہیں ہے اور معاملہ بگاڑ میں آتا ہے، تو وہاں پر جہاں بہت سی چیزوں کو لے کر لڑائی جھگڑے فساد ہوتے ہیں، وہاں پر اس چیز کو لے کر بھی فساد ہوتا ہے کہ لڑکے نے لڑکی کو جو زیورات دیے ہیں وہ آیا کس کی ملکیت میں ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے عرف میں ہندوستان کے اندر تو یہی معاملہ ہے کہ جب ہم دیتے ہیں لڑکی کو، دلہن کو، تو اس نیت سے دے رہے ہیں کہ ہم اس کو دے رہے ہیں، وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ نہیں ہے۔ باقاعدہ آپ نکاح کے وقت میں یا بعد میں جب اپنی عورت کو دے رہے ہیں زیور، تو یہ کہہ دیں کہ یہ ہم نے آپ کو ہدیہ کر دیا، اب آپ اس کی مالک ہیں۔ تو کل کے دن اللہ نہ کرے اگر کوئی فساد ہوا تو اس معاملے کو لے کر جھگڑا نہیں ہوگا، اور یہ زیور مال فتنے کی شکل نہیں بنے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ آپ زیور دیں جو مہر کا ہے، اس کو چھوڑ کر جو زیور آپ اس کو دے رہے ہیں اس کے زیب و زینت کے لیے، اس کے پہننے کے لیے، آپ اس کو دیں تو یہ کہہ کر دیں کہ یہ مال ہم نے آپ کو صرف استعمال کے لیے دیا ہوا ہے، یہ دراصل ہے ہی ہمارا۔ باقاعدہ اس کی لکھت ہو، اس کو لکھت میں لیا جائے، تاکہ کل کے دن اگر کوئی فتنہ پیدا ہوتا ہے تو آپ اس فتنے سے محفوظ رکھیں۔ شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ شریعت نے ہر عمل میں وہ باریک باریک نکتے بھی جس پر مسلمان کی نظر نہیں ہے، وہاں پر بھی نشاندہی کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا ولیکتب بینکم کاتب بالعدل۔ جب بھی کوئی معاملہ کرو تو اس کو گواہوں کے ساتھ میں لکھت پڑھت میں کر لو۔ تو جب آپ شادی میں مہر کے علاوہ جو اس کو زیورات دے رہے ہیں اس کی باقاعدہ لکھت پڑھت ہو جائے کہ یہ زیورات ہم لڑکی کو دے رہے ہیں، اب یہ زیور کی مالک لڑکی ہی ہے۔ دوسرا، اگر آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے، آپ کا دل اتنا بڑا نہیں ہے، آپ اپنی دلہن کو وہ زیور نہیں دینا چاہتے ہیں بلکہ آپ اس کو صرف استعمال کے لیے دے رہے ہیں، تو باقاعدہ اس کو بھی لکھت میں لے لیا جائے کہ یہ زیورات ہم آپ کو استعمال کے لیے دے رہے ہیں، اور اب ظاہر سی بات ہے کہ جب استعمال کے لیے دی ہے تو وہ اس کی مالک نہیں ہے۔ تو کل کے دن اگر کوئی اللہ نہ کرے معاملہ ایسا ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ اس فتنے سے بچ سکتے ہیں۔
تو شریعت نے ہر جگہ فتنہ جو پیدا ہوتا ہے ان نقطوں کو پہلے ہی ختم کر دیا. تو یاد رکھیں مہر میں اگر آپ کو کچھ زیور دینا ہے تو حسن اخلاق یہی ہے کہ آپ لڑکی سے پوچھ لیں کہ ہم آپ کے ساتھ میں نکاح کر رہے ہیں, اس پر اتنا مہر متعین ہے, اتنے پیسے ہم آپ کو نقد دینے والے ہیں اور اتنے پیسوں میں ہم آپ کو فلاں چیز دلا رہے ہیں. اگر لڑکی راضی ہوتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ سب سے اعلیٰ اور بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کا جو مہر ہے وہ اس کو دے دیا جائے, وہ اپنے اختیار سے جیسا چاہے اس کو استعمال کریں. دوسرا, جب زیورات دیں تو اس کی بالکل وضاحت کر دیں, ورنہ فقہی مسئلہ شرعی مسئلہ تو یہی ہے کہ عرف میں جو چل رہا ہے معاملہ, کہ عرف میں لڑکیوں کو دینے پر جہاں پر آپ رہتے ہیں, چاہے آپ ہندوستان, پاکستان, دنیا کے کسی بھی خطے میں, اگر وہاں پر یہ دستور ہے کہ لڑکا جو دلہن کو زیور دیتا ہے وہ وہاں پر یہ دستور ہے کہ وہ دینا اس کا صرف استعمال کے لیے ہے, تو کل کے دن اگر کوئی فتنے کا سبب ہوگا تو وہ معاملہ یہی ہوگا کہ بھائی یہ تو صرف استعمال کے لیے دیا گیا تھا. لیکن اگر کسی معاشرے کے اندر یہ ہے کہ لڑکی کو جو زیور دے دیا جاتا ہے باقاعدہ وہ اس کی ملکیت میں چلا جاتا ہے, تو کل کے دن اگر کوئی معاملہ فتنے کا بنتا ہے تو وہ اس کا مال ہو جاتا ہے. اسی لیے ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے شریعت کے اس راستے کو اپنائیں کہ زیور دیتے وقت لڑکی کو وضاحت کر دیں, لکھت میں لے لیں کہ یہ ہم نے آپ کو صرف استعمال کے لیے دیا ہوا ہے یا ہم نے آپ کو مطلق اس کا مالک بنا دیا ہے. تو اس طریقے سے کام کریں. زوجین کے اندر اللہ نہ کرے کبھی آگے کوئی فتنہ ہو تو اس فتنے سے بچنے کا شریعت نے یہ طریقہ بتایا ہے. اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.